السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. جیسے کہ ہم سب آگاہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی سربراہی میں ایک نہایت ہی کٹر فار رائٹ ایکسٹریمسٹ زائنسٹ جس کو الٹرا آرتھوڈاکس قسم کی جو حکومت ہے نا وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور ہم اس سے بھی آگاہ ہیں کہ تقریباً روزانہ ہی ہم اس قسم کی خبریں ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیلسٹینین یوتھ کو سڑکوں پہ شوٹ کر کے مارا جا رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے لوگوں کو اور انہیں ابیوز کیا جاتا ہے. چیک پوسٹ پر ان کو امپریزن کیا جاتا ہے اور پریزنس کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا برے سلوک نہیں ہوتے اور ٹارچرز نہیں ہوتے وہ ایک الگ کہانی ہے. بہرحال پیلسٹائن کا جو ایشو ہے وہ ہمیشہ ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. بیکاز if we stand with humanity, if we stand with our brethren in Palestine جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر ہم اس کو اس کے خلاف کچھ بھی یعنی کہ مزاحمت دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ نالج ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ صرف ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیا ایسی وجہ ہیں, کیا ایسی اسٹرکچرل انکیپیسٹی ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لائک پیلسٹائن کے کیس کو ریزالو کر سکے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے یہ ایشو شروع ہوا, کیسے اس کا مطلب ایوالو ہوا یہ ایشو. تو یہ میں پہلی سلائیڈ آپ کو جو دکھا رہی ہوں, میسیکر and expulsion of Jews from at least 20 European states is well documented. یہ بات ہو رہی ہے before World War I کی, before like after Jesus Christ, حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ کے بعد یہودی قوم جو ہے اس کو یروشلم سے یا پیلسٹائن سے ایکسپیل کیا گیا. 2 دفعہ ان کی ایکسپلشن ہوئی اور سیکنڈ ایکسپلشن حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد, ان کے جانے کے فوراً بعد ہوئی. تو تب سے اب تک یہ یہودی قوم جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ مطلب بھٹکتی پھر رہی تھی اور ان کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جس کو وہ صحیح معنوں میں اپنا گھر کہہ سکیں. لیکن سب سے زیادہ جو جوز تھے, یہودی تھے, وہ ظاہر وہاں سے نکل کر کے اوپر کو گئے, سیریا کی طرف گئے اور میڈیٹرینین کی طرف گئے, اور زیادہ تر جوز جو ہے وہ یورپ کے اندر ہمیشہ اپنی مختلف ممالک میں پناہ ڈھونڈتے رہے, اپنے گھر بناتے رہے. لیکن یورپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہمیشہ کہ ایک کے بعد ایک ہر جہاں پر بھی وہ اپنی سیٹلمنٹس بناتے تھے, گھر بناتے تھے, وہاں سے ان کو مارا جاتا تھا, ان کے اوپر زیادتیاں کی جاتی تھی, ان کو گیتھوس میں رکھا جاتا تھا اور ایونچولی انہیں وہاں سے ایکسپیل کر دیا جاتا تھا. اور ان کی جو یورپ میں کرسچنس کی جو نفرت, بے انتہا اینٹی سیمیٹزم جو یورپ کے کرسچنس کے اندر تھا جوز کے خلاف, وہ اس حد تک آگے جاتا گیا کہ ان دی اینڈ ورلڈ وار 2 کے نتیجے میں ہولوکاسٹ ہوا. جرمنی میں ان کو بہت بری طرح سے مارا گیا اور ان کے مطابق 6 ملین جوز کو اس جنگ میں مارا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ یورپ کے کرسچنس ہمیشہ ان سے نفرت کرتے رہے, اور کیا وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ ان کے سب سے زیادہ حمایتی بنے ہوئے اور لائک ان سے زیادہ ان کا کوئی دوست نہیں اس وقت دکھائی دے رہا. تو یہ آٹومن ایمپائر کی ایکسٹینٹ میں آپ کو اس میپ میں دکھا رہی ہوں کہ جب یہ یورپ کے اندر ڈارک ایجز تھے 600 آفٹر حضرت عیسیٰ, 600 ایئرس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اسلام جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر کے ساری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیلا, لیکن اسپیشلی نارتھ افریقہ میں اور یورپ کے یہ نیچے والے ممالک میں جو اس سلائڈ میں یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اور مڈل ایسٹ پورا اور عراق ایران تک جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیل گیا. اور یہ مختلف جو مسلمانوں کی خلافتیں ہیں وہ ڈفرینٹ ادوار میں قائم رہیں. اسی سلسلے کی جو آخری خلافت تھی جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں یا آٹومن ایمپائر کہتے ہیں, وہ جو ہے ان دی اینڈ جو ہے اتنے بڑے علاقے کے اوپر وہ رین کر رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہو موراکو سے لے کر اور یہ ایجپٹ اور سوڈان سے لے کر اور یہاں پر
عرب اور اس کے علاوہ یہ جو عراق اور سیریا اور یہ سب ٹرکی، اسپیشلی ٹرکی، اور یہ یورپ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک جو کہ ایسٹرن اور ساؤتھرن یورپ کے اندر موجود ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آٹومن ایمپائرز کا راج تھا. اور یہ جو آٹومن ایمپائر ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ چین سے اس کو بیٹھنے دیا جا رہا تھا. ادھر سے رشین ایمپائر کی ہمیشہ ان کے ساتھ جنگیں رہتی تھی، ادھر سے برٹش اور یہ جو یورپ کے مختلف امپائرز ہیں وہ یہاں پر حملے کرتے رہتے تھے. اور ان دی اینڈ جب برٹش کے اندر اور فرانس کے اندر جو سائنٹیفک ریولوشن آئی اور ان کے پاس بہت زیادہ شپس اور ہتھیار اور بہت زیادہ فائٹنگ پاور آ گئی، تو انہوں نے آ کر کے مزید جو ہے آٹومنس کو توڑنا شروع کر دیا. اور یہ الجیریا اور اس کے بعد یہ لیبیا اور یہ ایجپٹ، پہلے تو ادھر انہوں نے قبضہ کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ وہ ان کا یہ تھا کہ ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں انہوں نے پورا آٹومن امپائر کو توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اب یہ آٹومن امپائر جب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد اسی کے اس ایک چھوٹے سے اس جو علاقہ ہے فلسطین، اس کے اندر اسرائیل کو گھسایا گیا. ڈیلیبریٹلی یہ سارا کچھ ہوا. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو ہم نے یہی اس میں اسٹیبلش کیا ہے کہ یورپ کے تمام ممالک ہمیشہ جو سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی نفرت جو ہے وہ اب نئے اس دور میں 20th سینچری میں ختم ہو گئی لگتا ہے. وہ اس لیے ختم ہوئی کیونکہ انہوں نے جوز کو یہاں سے اپنی کوئی بھی گھر نہیں کسی بھی ملک میں بنانے دیا، بلکہ ان کو یہاں سے نکال کر کے یا ایک طرح سے دھکا دے کے انہوں نے جب نکال کر کے فلسطین میں واپس پھینکا تو پھر وہ ان کے سب سے زیادہ بڑے ہمدرد بن گئے. اب کیا ہوا کہ جو آٹومن ایمپائر کا جو لاسٹ کیلف کہہ لیں یا کنگ کہہ لیں، محمود 6، یہ جب ان کا دور تھا اور یہ آخری خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ کے، اس وقت یہ اتنے کمزور ہو چکے تھے بیکاز آف دی ریزن کہ یورپ کے اندر سائنٹیفک اور ریولوشن آ چکی تھی، انڈسٹریلائزیشن آ چکی تھی، اور لائک آٹومنز اور دوسرے تمام امپائرز جو ارد گرد کے تھے ان سے اب مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. ٹیکنالوجیکلی اور ملیٹریلی دونوں طرح سے بہت ویک ہو گئے تھے. اور اسی سارے دور میں سے گزرتے ہوئے جو آٹومنز تھے ان کی اور محمود جو 6 ہیں، انہوں نے بہت زیادہ لونز لینے شروع کر دیے برٹش اور فرانس سے. ان کے بینکوں سے لون لیے. کیوں لیے؟ کیونکہ آپ کو جیسے میں نے آپ پچھلے میپ میں دکھایا کہ رشیا کا بھی ہمیشہ وہاں پہ حملے ہوتے تھے، ادھر سے یورپین ممالک کے حملے ہوتے تھے، ادھر سے لائک پرشیا سے حملے ہوتے تھے ہر وقت، یعنی کہ وہ جنگوں میں مبتلا رہتی تھی یہ آٹومن ایمپائر، اور بہت ساری فورسز تھی جو اس ایمپائر کو توڑنا چاہ رہی تھی. تو اس وجہ سے ان کو بہت سارے لون لینے پڑے. اور جب یہ لونز لے لیتا ہے نا ایک ملک، تو پھر وہ مرہون منت ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جن سے وہ یہ پیسے ادھار لے رہے ہیں. تو لہٰذا اس سچویشن میں برٹش نے محمود کو پرسویٹ کیا اور مائل کیا اس بات کی طرف کہ تم جیوز کو واپس پیلسٹائن کے اندر ری سیٹل ہونے دو. اور اس نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ جیوز جو ہے بہت اچھے آرٹیزانز ہیں، بہت اچھے بزنس مین ہیں، بہت اچھا اور یہ بینکرز ہیں. تو یہ جب تمہارے پیلسٹائن میں آئیں گے تو تمہاری پوری جو آٹومنز کا جو وہ نقشہ ہی وہ بدل دیں گے، اور تم لوگوں کو بہت ترقی ان کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے ملے گی. سو محمود نے یہ بات مان لی. 1882 سے 1903 تک پہلا فرسٹ عالیہ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں کئی لاکھ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لائک جیوز جو ہے ان کو آنے دیا گیا فلسطین کے اندر. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے جیسے یہ فلسطینی جیوز جو ہے وہ فلسطین کے اندر آ رہے تھے، اور جیسے جیسے وہاں پہ وہ اپنے فارمز بنا رہے تھے، اپنی شاپس بنا رہے تھے اور لینڈ کو پرچیز کر رہے تھے، ویسے ویسے فلسطین کے جو لوگ تھے عرب پیلسٹینینز، وہ مستقل پروٹیسٹ کرتے رہے، مستقل ان کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ اپنا ڈاکیومنٹ کرتے رہے. اور محمود کے پاس بھی وہ جاتے رہے کنگ کے پاس کہ یہ مت کرو اور یہ ان کو یہاں مت آنے دو، کیونکہ یہ آ کر کے ہمارے فارمز کو، ہمارے لینڈس کو خرید رہے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی جو ہے ہمارا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو لیکن محمود نے ان کی یہ بات نہیں مانی.
اسی طرح سیکنڈ عالیہ پھر شروع ہو گیا 1904 سے 1914 تک، اور یہ مستقل جہاز بھر بھر کے جو ہے پورے یورپ سے جوز جو ہے یہاں پر آ کے سیٹل ہوتے گئے. اور 1914 میں آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، اور ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں ہر طرف سے آٹومنس کے اوپر حملے ہوئے. رشیا ایک طرف سے کر رہا تھا، برٹش اور فرانس کی آرمیز ایک طرف سے کر رہے تھے، اور وہ ہر طریقے سے لائک ویپنز کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ بہت ویک تھے. لہٰذا آٹومن امپائر ٹوٹ گیا، اور مینڈیٹ کے طور پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے یورپ کے جو یہ وکٹوریس پاورز تھے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا. یہ 1917 میں لیگ آف نیشنز بننے سے پہلے لائک ایک خط و خطابت کا سلسلہ تھا، جس میں جو بیلفور ہیں وہ برٹن کے ایک آفیشل تھے، حکومت کے آفیشل تھے، لارڈ بیلفورڈ، اور انہوں نے راتھ چائلڈ کو، جو کہ زائنسٹ آرگنائزیشن آف یورپ کا، آف دا ورلڈ کا ہیڈ تھا راتھ چائلڈ، اس کے نام یہ ایک خط لکھا برٹن کے یہ لارڈ بیلفورڈ نے. اور انہوں نے اس میں خط میں ان کو یہ بولا صاف طور پہ کہ ہم جو ہے وہ یہ آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بڑا کر کے دکھا رہی ہوں. اور اسے بولا کہ جو میجسٹی ہے برٹش وہ بالکل اس فیور میں ہے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ جوش پیپل کا نیشنل ہوم ہے، اور ہم پوری بیسٹ انڈیورس کریں گے کہ فیسیلیٹیٹ کریں اس چیز کو، اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ جوز کا جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہم حقوق کو جو ہے وہ سلب نہیں ہونے دیں گے، اور ان کا ہم پوری طرح سے ان کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ بیلفورڈ اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں بیلفورڈ اور راتھ چائلڈ کے بیچ میں ایک خط. اور آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. ایک زائنس ایک آئیڈیالوجی تھی جس کے نام پر یہ ایک انہوں نے ادارہ بنایا، زائنس آرگنائزیشن، اور وہ ادارے کا کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کوئی ملک نہیں تھا، وہ کوئی شہر نہیں تھا، اس کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، لائک اس کا ایک پرائیویٹ نوعیت کا ایک آفس تھا جو بھی. تو اس کے بیچ میں اور برٹش گورنمنٹ امپائر کے بیچ میں یہ خط لکھا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خط کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے، اور اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہو سکتی ہے جتنی کہ کوئی دینا چاہے. تو لہٰذا 1920 میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو لیگ آف نیشنز بنائی گئی، اور لیگ آف نیشنز میں لائک یہ لیگ آف نیشن 1946 یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے اینڈ ہونے سے پہلے تک یہ قائم رہی، اور 46 میں اس کو توڑ دیا گیا. اور اس لیگ آف نیشن میں جب جیسے ہی یہ ٹوٹی، جیسے ہی اس کو توڑا گیا، تو ساتھ ہی ساتھ میں یونائٹڈ نیشنز کو بنایا گیا. یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کوئی الگ سی آرگنائزیشن نہیں تھی، بلکہ اسی کا ایک سلسلہ تھا. بس آپ سمجھو کہ نام چینج کرنا یا کچھ لوگوں کو چینج کرنا، وینیو چینج کرنا، بس یہی تھا. ادروائز وہ اس کا ایک سلسلہ ہی تھا. لائک یہ میں آپ کو ایک فیکٹس کچھ بتانے لگی ہوں کہ جب UN بنا تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے پیلسٹائن کے ایشو کو پروو کرنے کے لیے وہ بنائی گئی، اور اس میں 11 ممبر اسٹیٹس کے نمائندے تھے. اور یہ جو مشن تھا اس نے پیلسٹائن، لیبنان، سیریا اور جارڈن کا تو دورہ کیا، لیکن اس نے یہ دورہ بھی کیا کہ آسٹریا اور جرمنی کے اندر جو ہولوکاسٹ کے نتیجے میں جو کیمپس بنے ہوئے تھے، ریفیوجی کیمپس بنے ہوئے تھے، ان کا انہوں نے جائزہ لیا، اور ان کو اس کی بیسس پہ انہوں نے اس ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جی واقعی جوز کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، اور ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ انہیں ایک ہوم لینڈ ملا جائے. لیکن آپ یہ سوچو کہ ظلم تو ان کے اوپر جرمنی اور آسٹریا نے کیا ہوگا، ظلم تو ان کے اوپر یورپ کے ممالک نے کیا ہوگا. تو اگر وہ ان کو اتنی ہی ہمدردی ہے تو وہ وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کریں. لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے ان کے ساتھ ظلم ہوئے تو ان کو پیلسٹین کا ایز اے ہوم لینڈ ملنا چاہیے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لیگ آف نیشن ہے اس کے اندر جو ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے اور 2 سے پہلے یہ جو لیگ آف نیشن بنائی گئی، اس کے اندر ایک
انسٹرومنٹ تھا جس کا نام ہے مینڈیٹ آف پیلسٹائن. مینڈیٹ آف پیلسٹائن میں الائڈ پاورز جتنے بھی وکٹرز تھے, برٹن, فرانس اور ان کے الائز جتنے بھی, انہوں نے یہ اگری کیا تھا کہ جو بھی بیلفور 1917 میں جو بیلفور ڈکلیریشن ہم نے کی ہے اور ہم نے جو خط لکھا ہے روتھ چائلڈ کے نام پہ, اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور برٹش جو میجسٹی ہے وہ کیا کرے گی کہ وہ اس فیور میں ہے, is in favor of establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, whereas recognition has thereby been given to the historical connection of Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country. Like انہوں نے بولا کہ برٹش جو میجسٹی ہے, جو کہ ایک فرد ہے, ایک اسٹیٹ ہے جو لیگ آف نیشن کا ممبر ہے, انہوں نے کیونکہ یہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا بیلفور کے ساتھ, تو لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ مینڈیٹ آف پیلسٹائن جو ہے وہ لیگ آف نیشن کے حوالے کر رہے ہیں. یعنی کہ لیگ آف نیشن کا ایک بنیادی مینڈیٹ بن گیا, ایک بنیادی انسٹرومنٹ بنا دیا گیا کہ کیونکہ برٹن نے یہ وعدہ کیا تھا, لہٰذا اس چیز کو لیگ آف نیشن جو ہے وہ اور اس کے تمام کارکنان اور ممبرز جو ہیں وہ اس کو مانتے ہوئے اس کام کی کمپلیشن کے لیے ہر قسم کی فیسلٹی کریں گے. تو یہاں سے میں آپ کو بول رہی ہوں کہ یو این اور جو لیگ آف نیشن ہے, ان کا اسٹرکچر کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی, تو لہٰذا جب اسٹرکچر میں یہ ایک چیز ڈال دی جائے تو پھر اس کو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح جب لیگ آف نیشن کا جو مینڈیٹ ہے اس کے الفاظ کیا ہیں, اس مینڈیٹ کے الفاظ بھی میں سے آپ کو تھوڑا سا یہ ایک پورشن بتا رہی ہوں کہ the mandate shall be responsible for placing the countries under such the country means Palestine under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home. Like کتنی ان ہیومن قسم کی یہ بات ہے کہ جوئش نیشنل ہوم لینڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیلسٹینین کنٹری جو ہے اس کے اوپر ہر قسم کی وہ اکنامک, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو جو سختی یا جو بھی اسٹیپس ان کو لینے پڑے وہ کریں گے. اینڈ شیل فیسیلیٹیٹ جوئش امیگریشن کو بھی مزید فیسیلیٹیٹ کریں گے. یعنی عالیہ کے بعد, یعنی ورلڈ وار 2 میں جب ورلڈ وار 1 میں جو ہار گئے, جب آٹومن ٹوٹ گیا, اس کے بعد مزید بے شمار عالیہ وہاں پر آنی شروع ہو گئی, تو اس کو انکریج کیا گیا اور ان کوآپریشن ود جوئش ایجنسی which is like same as Jewish Zionist organization of the world to in Article 4 close settlement by Jews on the land including state lands, wastelands not required by public purpose. Like یہ آپ دیکھ لو کہ مینڈیٹ کے اندر شروع سے ہی یہ چیز ڈال دی گئی کہ جو بھی لینڈ پیلسٹین میں پیلسٹینینز نہیں یوز کر رہے, کوئی ویسٹ لینڈ ہے, کوئی اسٹیٹ لینڈ ہے, وہ سارا کا سارا جوز کو دے دیا جائے ٹو میک اسرائیل. اب کیا ہوا کہ ورلڈ وار 2 اختتام میں آئی اور اس کے بعد جو لیگ آف نیشن ہے اس کو یو این کے اندر کنورٹ کر دیا گیا. یو این چارٹر بائی اٹس آرٹیکل 80 سیف گارڈز the prior agreements its members had, saying that it respects the rights whatsoever of any states or any people or the terms of existing international instruments to which members of the UN may respectively be parties. یعنی کہ یہ یو این کا آرٹیکل جو 80 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ممبر اسٹیٹس نے اگر کوئی بھی انسٹرومنٹ کیا ہے, کوئی بھی وعدہ کیا ہے, کسی سے کوئی بھی اگریمنٹ کی ہوئی ہے, تو پھر اس کو جو ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بھی رسپیکٹ کرے گا. لہٰذا جو برٹش نے گورنمنٹ نے روتھ چائلڈ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیا, وہ کاغذ کا وہ ایک ٹکڑا اور وہ جو ایک خط ہے, اس کی بنیاد پر اب ہم اس سو یو این انہیریٹڈ, اس نے یہ مینڈیٹ کو یو این نے انہیریٹ کیا اور یہ ایک انسٹرومنٹ کے سمجھا گیا بٹوین برٹش اینڈ دا جوز. سو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یو این کا بننا اور اس کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اس کی جو ایک بیسک سٹرکچر ہے, اس میں یہ چیزیں ڈال دی گئیں. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ بھئی کبھی بھی
UN جو ہے وہ کسی طریقے سے اس پیلسٹین ایشو کو ریزالو کر پائے گا یا کروائے گا اپنے ممبر سے، یہ ایک خام خیالی ہے. اور جب تک UN ہے، جب تک یہ والا ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا سسٹم ہے، ورلڈ آرڈر ہے، تب تک جو ہے پیلسٹین کا جو ایشو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گا. لیکن ان دی اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ یاد کرا دوں کہ اگر برٹش گورنمنٹ کے ایک آفیشل نے راڈ چائلڈ کو یہ خط لکھا اور وہ اتنا امپورٹنٹ بن گیا، تو بالکل اسی دور میں 1915 اور 1916 کے درمیان میک موہن جو جنرل میک موہن ہے اس کی کورسپونڈنس چل رہی تھی کنگ حسین جو کہ شریف آف مکہ تھے. اور ان کے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ طریقوں سے لائک شریف آف مکہ کو مستقل یہ جتنی بھی ورلڈ وار 1 کے دور تھا اس میں انہوں نے ان کو یہ اسی طرح کی کورسپونڈنس کے تھرو ان کو اس طرف مائل رکھا کہ تم لوگ جو ہے آٹومن کا ساتھ نہ دو بلکہ برٹش کا ساتھ دو، کیونکہ ہم برٹش جو ہے وہ جیسے ہی آٹومن کو یہاں سے فارغ کریں گے تو جتنے بھی عرب لینڈز ہیں وہ ہم تمہیں واپس کر دیں گے، تم اس کے بادشاہ بن جاؤ گے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ تھی حسین میک موہن کورسپونڈنس جو کہ پورے 1 سال چلتی رہی اور جس میں ایک خط نہیں بلکہ 8 یا 10 خط ان دونوں کے بیچ میں لکھے گئے اور اس کو ایز این ایگریمنٹ ان خطوط کو سمجھا گیا. یعنی کہ شریف آف مکہ نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے ایگریمنٹ کی جا رہی ہے اور مجھ سے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ وعدے کیے جا رہے ہیں اور جس میں کہ جنرل میک موہن نے پرومس کیا ہوا تھا شریف آف مکہ سے کہ جو عرب کیلیفٹ ہے وہ تمہیں مل جائے گی اور تمام عرب لینڈز جتنے بھی ہیں آٹومن کو نکال کے یعنی ٹرکس کو نکال کے تمام باقی جو عرب لینڈ ہے وہ تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر 2 لوگوں کے بیچ میں کورسپونڈنس خطوط یا ایگریمنٹس اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں تو یہ تمام کورسپونڈنس جو ہے اس کا کیا بنا اور یہ کیوں نہیں UN کے مینڈیٹ میں شامل کی اور کیوں UN کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کورسپونڈنس اور ان خطوط کو بھی سامنے لا سکے، ان کو مینشن کر سکے اور ان کے مطابق کوئی ریزولوشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کو یا ان کے جو ایلائی اسٹیٹس ہیں ان کو لایا جا سکے. تو دس از ون آف دا تھنگ. اور پیلسٹائن کے حوالے سے اب ہم اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے جس میں ہم ان کے مزید بہت سارے اینگل سے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تھینک یو.